آپ کے اوپر 19 پرچے ہیں, آپ کرمنل ہیں, آپ پولیس کو مطلوب ہیں, آپ اشتہاری ہیں اور آپ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں. آپ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے جو ہیں اس سے آپ نے لاہور کے اندر اپنی کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. کہ میں یہ معافی مانگتی ہوں ان سے کہ میں لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. اور جو میں نے رپورٹنگ کی ہے ابھی, وہ میں نے غلط رپورٹنگ کی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اچھا جی, ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کی یہ وائس ہے, پہلے یہ سنیں. تعلقات بنائے ہوئے تھے وہاں. اچھا پیسہ چلاتی ہے نا, ادھر سے حرام کا کماتی ہے, لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے, لوگوں کی بیٹیاں جو ہے پیش کرتی ہے, اور وہ دوسری کالی ماتا جو ہے وہ تو اپنی بیٹی پیش کرتی ہے, اس کا تو سارا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این پوائنٹ. ناظرین, سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. میڈم بشریٰ شکیل ایک خاتون کا انٹرویو کرتی ہیں جن کا نام ڈاکٹر روبی ہوتا ہے. وہ کسی دوسری خاتون کے ریلیٹڈ بیان دیتی ہیں, وہ بیان یہ ریکارڈ کرتی ہیں اور وہ بیان ریکارڈ کر کے چلانا شاید غلطی بن جاتی ہے. اس میں بھی شامل ہوں, میں نے بھی ان کا بیان ریکارڈ کیا, اپنے چینل پر چلایا. اس بیان کے ریکارڈ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر میں آ رہی ہیں کہ ان کا سی آر او, ان کا جو یعنی کہ ان کے اوپر کتنے مقدمے ہیں, ان کے اوپر کتنی ایف آئی آرز ہیں, یہ کتنے پرچوں میں اشتہاری ہیں, کتنے پرچوں میں مطلوب ہیں, اور اب تک یہ کتنے لوگوں کو بلیک میل کر چکی ہیں. وہ سی آر او جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے, جن کا سی آر او ہے, ان کے اوپر پرچے ہیں. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں. آج میں نے سوچا کہ اپنے ہی چینل پر بیٹھ کے, میری کولیگ ہیں, ہم ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. آیا کہ میں بھی جانوں کہ میرے ساتھ رہنے والی میڈم بشریٰ شکیل جو ہیں وہ کتنی بڑی کرمنل ہیں, ان کے اوپر کتنے پرچے ہیں, اور یہ کتنے لوگوں کو بلیک میل کر چکی ہیں, اور ان کا بلیک میل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور بلیک میلنگ سب تک یہ کتنی جائیداد بنا چکی ہیں, انہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. مجھے بتائیں کہ پروگرام کیا, اس سے پہلے آپ بہت اچھی تھی, وہ پروگرام ریکارڈ کر کے آپ نے جیسے ہی یوٹیوب کی اپنے چینل پر لگایا, اس کے بعد آپ بری بن گئی, یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ میں خود نہیں سمجھ پائی ہوں کہ دیکھیں میرا اپنا پلیٹ فارم ہے, میں وہاں پہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ اپنے چینل پہ اس کا انٹرویو نہیں کرو, اس کا, کیونکہ میں کسی پارٹی میں ہوں ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو میں کسی کے اکارڈنگلی کیوں چلوں؟ مجھے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ ہم اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو میں تو اس کا موقف لوں گی, میں سنوں گی اپنے چینل سے. اور یہی کام میں نے کیا کہ میں نے آپ کو بتایا خاتون کا, میں نے ڈاکٹر روبی کا میں نے انٹرویو کیا ہے, اور وہ انٹرویو کرنے کے بعد یہ کچھ لوگ ہیں جو میرے جانی دشمن بن گئے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم تو بیسیکلی ہمارا کام ہے, میں بھی تقریباً پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اولڈ ہیں اور آپ کا ایک عرصہ گزرا ہے اس فیلڈ کے اندر, تو ہم عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ ہم ایسے تو کسی کے خلاف بھی انٹرویو کرتے ہیں, کسی کی بھی ویڈیوز لگاتے ہیں, تو آپ کے دشمن پیدا ہوتے جائیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, نہیں آپ مجھے یہ, ہزاروں چینلز پڑے ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, موقف لیا جاتا ہے, اس کا لے لیا, پھر دوسری پارٹی کا بھی موقف لے لیا. میں بھی جب میں نے انٹرویو کیا تھا, جب انہوں نے سٹارٹ میں میرے لیے بولنا شروع کیا, تو میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں, لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور جس کے ساتھ ایشو تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا, اور میرے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے. تو میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 کیس کو میں نے ڈے 1 سے لے کے جب تک 2000 اپنے گھر نہیں چلی گئی تھی, میں نے اس کو سارا کیس رپورٹ کرتی رہی تھی, ایک ایک چیز. ان وقتوں میں ان کا اس کیس سے لینا دینا کچھ نہیں تھا, کوئی دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنی ٹانگ اس میں بھی اڑائی. انہوں نے یہ بات, مطلب اس وقت ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ڈاکٹر ہے کون نہیں ہے, تو اس وقت ان کو یہ ہوا کہ اچھا اگر زنیرہ مام کا نام ہوا ہے تو چلو اس کا نام لیتی ہوں تو میں فیم پا لوں گی, اور یہ ہوا. انہوں نے مجھ سے رابطہ اس وقت کیا کہ بشریٰ میں انٹرویو دینا چاہتی ہوں, میں یہ ہے میں وہ ہے, تو میں نے کہا اوکے. میں میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہو گیا, بڑا یہ روئی دھوئی کہ جی میرے ہسبینڈ کو زنیرہ مام نے مطلب تعلقات تھے یا واٹ ایور, میں پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتی ہوں. اس وقت مقصد میرا بات کرنے کا ہے کہ اس وقت میں نے ان کا موقف بھی لیا تھا, تب میں بہت اچھی تھی. جب یہ مجھے کہتی تھی کہ بشریٰ میرے ساتھ ایف آئی اے میں چلو, تب میں بہت اچھی تھی جب میں ان کے ساتھ جاتی تھی ایف آئی اے میں, ٹھیک ہے. اور جب یہ فون کر کے یہ بات کہتی تھی کہ زنیرہ ماہم نے آج میری رات کو یہ بول دیا, دیکھو اس نے یہ کہہ دیا, میں تو ساری رات سو نہیں سکی ہوں, میں یہ, تو آپ نے بھی تو پھر جب آپ نے ان کی ویڈیو کی, ان کا انٹرویو کیا, تب بشریٰ شکیل صاحبہ جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, رائٹ تھی. اگر آج آپ نے ان کے اپوزٹ کسی دوسری خاتون کا انٹرویو کر لیا ہے جس کو تکلیف ہوئی, جس کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے, انہوں نے اس کو خراب کہا, اس نے اس کو خراب کہا, تو آج آپ غلط ہو گئی. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے.
کہ آپ اگر کسی کے چینل پہ آ کے میرے یا کسی کی بھی چینل پہ آ کے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ وہ صحیح ہے, اور آج اگر آپ کی فرینڈ آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہے, پلیٹ فارم چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آج وہ جو اپنا پلیٹ فارم اس کو دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے برے بن گئے. ویڈیو بنانے کے بعد, پروگرام لگانے کے بعد کس کس قسم کی دھمکیاں آئیں, کہاں کہاں سے کالز آئی, اور کس کس نے ہراس کرنے کی کوشش کی؟ جی مجھے CIA کی دھمکی دی گئی ہے, باقاعدہ ایک فیک کال کروائی گئی ہے CIA کی طرف سے, اور بہرحال وہ تو اس کی بہت جلد ان کو رزلٹ اس کا مل جائے گا کہ کس طرح سے کسی کو فیک CIA کی کال کرواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا قانوناً جرم ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کا اس طرح سے نام لے کے کسی کو تھریٹ کریں, اور وہاں پہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لتر پڑیں گے. اچھا جی وہ میں نے آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کر بھی دیا تھا, پھر اس کے بعد اس نے اپنا میسج ڈیلیٹ بھی کر دیا. ٹھیک ہے, کہ اس طرح کو کہا, یہ باقاعدہ اس بندے نے مینشن کیا ہے کہ جی ان لوگوں نے مجھے کہا ہے آپ میرا نام نہ لیجیے گا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے آپ کا نام پوچھا ہے, اس نے کہا میں CIA سے فلاں 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 بندہ بول رہا ہوں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو CIA میں بلائیں اور ان کو وہاں پہ ان کی لتر پریڈ کروائیں. اچھا جی, میں آپ کے ساتھ وہ اسکرین شاٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ کوئی اویس نامی بندہ ہے, نمبر شو نہیں کروں گا میں آپ کے ساتھ. یہ میم کو میسج کرتا ہے, جی اویس ہیئر CIA پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ ND وٹ اباؤٹ یو. اچھا جی, یہ وہ اسکرین شاٹ ہے, آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی نہ جانے کتنی کالز, کتنے میسج ویڈیو لگانے کے بعد آ چکے ہیں. مجھے کال کر لیتا ہے, جب میں نے پوچھا اس کو تو پھر اس نے مجھے کال کر لی, اور کال کر کے باقاعدہ اس نے میرے ساتھ بات کی ہے. پھر میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بلائیے ادارے میں, جہاں پہ بھی کہتے ہیں میں آنے کے لیے تیار ہوں, تو میرے پاس تو ہر چیز کے ثبوت پڑے ہیں. تو تب انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میرا نام نہ لیجیے گا, لیکن آپ کو مجھے اپروچ کیا گیا, جس نے مجھے اپروچ کیا ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ ان کو اٹھاؤ اور ان کو لتر پریڈ کرواؤ. تو بھائی میں لتر پریڈ کے لیے بھی تیار ہوں, آپ نے جہاں مجھے بلانا ہے آپ مجھے بلائیں. آپ کو میرا گھر بھی پتہ ہے, میں تو کھلے عام نکلتی ہوں ڈیلی بغیر کسی ڈر خوف کے, صرف اللہ کا ڈر لے کے دل میں گھر سے نکلتی ہوں. آپ نے جہاں بلانا ہے آپ بلائیں, کوئی بھی ادارہ مجھے بلاتا ہے میں حاضر ہوں گی. یہ وہ اسکرین شاٹ ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو کہ میڈم بشرا شکیل کو اپنا جھوٹا تعارف کرواتا ہے, جی میں CIA سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے بارے میں یہ ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں. اگر بھائی جان اپلیکیشنز آئی ہیں تو آپ کارروائی کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کے اوپر 19 پرچے ہیں, آپ کرمنل ہیں, آپ جو ہیں آپ کے اوپر 19 سے زیادہ پرچے ہیں, آپ کرمنل ہیں, آپ پولیس کو مطلوب ہیں, آپ اشتہاری ہیں, اور آپ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں. آپ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے جو ہیں اس سے آپ نے لاہور کے اندر اپنی کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں, جائیداد بنائی ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. میں بتاتی ہوں جی, میں تو دیکھیں یہ تو ساری باتیں میں کہی ہیں نا, یہ وہ لوگ کہتے ہیں. جی جی, تو میں تو اس میں یہی کر سکتی ہوں کہ میں یہ معافی مانگتی ہوں ان سے کہ میں لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں, اور جو میں نے رپورٹنگ کی ہے ابھی وہ میں نے غلط رپورٹنگ کی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ چیز کروں گی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ یہ میرے پہ بہتان لگائیں گے 19 FIR کے بعد, تو پلیز اپنے ذہن سے نکال دیجئے. میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی کیونکہ میں نے رپورٹنگ بھی صحیح کی. رہی بات 19 FIRs کی, تو کوئی ایک ہی مجھے دے دو. وہ میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ جو FIRs چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں جو کہ یوٹیوب پر نئے آئے ہیں, جن کو ابھی تک اس فیلڈ کا میرے خیال سے پورا ایکسپیرینس نہیں ہے, جن کو یہی نہیں پتا کہ CRO کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اپنے چینلز کے اوپر ان سے ویڈیوز کروائی جا رہی ہے. میں کہتا ہے گروپ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہے, میرے پاس ویڈیو آئی ہے, اس کے اندر یہ سارے لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں, جو انٹرویو کرنے والے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ویڈیو ہے میرے پاس. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جی, وہ ایک CRO اپنی یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہوتی ہے اس کے اوپر وہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ میڈم بشرا شکیل کا CRO ہے, ان کے اوپر 19 پرچے ہیں. اور نادانوں اور پاگلوں اور کملیوں, میں آپ کو پنجابی میں سمجھاؤں تو وہ CRO اس چیز کا CRO نہیں کہ یہ ملزمہ ہے, یہ مدعی ہیں. ادارے ان کے لیے بھی ہیں, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بھی اداروں میں جا سکتی ہیں, یہ بھی FIR کروا سکتی ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی اس طرح کے نہ جانے کتنے بلیک چہرے, پہلے بھی اس طرح کے نہ جانے کتنے بیڑیوں کو, پہلے بھی اس طرح نہ جانے کتنے گدے چہروں کو بے نقاب کر چکی ہیں اور FIR کروا چکی ہیں, اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا چکی ہیں. اس بھول میں نہ رہیے گا کہ یہ ملزم ہے, یہ مدعی ہیں. ایک پرچے کے اوپر یہ ملزمات تھے اور وہ اس کے اندر بھی یہ باعزت بری ہوئی ہیں الحمدللہ. اچھا آپ آگے اچھا الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بلیک میلر ہوں, تو اگر میرا کردار اس حوالے سے یہ کریمنل ریکارڈ کرے, الحمدللہ میرا کریکٹر بالکل صاف ہے. کوئی ایک بندہ آپ لے کے آئے کہ جس کو میں نے بلیک میل کیا ہو, میرے سامنے لے کے آئے نا. آپ ویڈیو بنا دی بلیک میلر اور یہ میرے سامنے تو لے کے آؤ, آپ پروف دکھاؤ عوام کو. اور جیسے کہ آپ نے کہا میرے CRO کے حوالے سے بات کی ہے, تو کیسی مزے کی بات ہے.
इन लोगों को CRO अपना मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े, मैंने सेंड किए कि ये मेरा CRO है, इसके अंदर किसी जाओ पढ़े लिखे के पास जाओ, किसी पुलिस वाले के पास जाओ और उसमें इससे पूछो कि इसके ऊपर बुशरा शकील के ऊपर कितनी FIRs हैं, तो वो आपको बताएगा कि भाई इसमें से तो एक भी नहीं है, मैं ही मुद्दई हूँ। और आप अगर मुद्दई को उसकी FIR के अंदर मुलज़म बना दें तो ये मेरे ख्याल से आपके इल्म की नाली है, ये आपकी कम इल्मी है। और छोटे छोटे बच्चों से वीडियो करवाने से कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई बात करनी है तो फिर सामने फेस टू फेस करते हैं या फ्रंट पे बैठ के करते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल ऐसी बात है, कोई पढ़ा लिखा मेरे साथ बात करे तो मैं उसको समझाऊं तो वो पढ़े लिखे वाली बात हो, उसको समझ आए कि हाँ यार ये बंदी सही कह रही है। आप जिन बच्चों से मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहे हैं, आप अपने साथ साथ उसको भी मुश्किल में डाल रहे हैं। क्यों? कि आप गलत CRO दिखा रहे हैं, आप गलत चीज दिखा रहे हैं। आपको पता है कि इस चीज के ऊपर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि आप उन बच्चों से जो वीडियोस बनवा रहे हैं वो बच्चे उस चीज को गलत, और वो वीडियो के अंदर अपील कर रहे हैं IG साहब इन पर एक्शन करें, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब मैं IG साहब से कहती हूँ, मैं IG साहब से रिक्वेस्ट खुद करती हूँ कि IG साहब खुदारा अगर मेरे ऊपर कोई मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ, अगर मेरे ऊपर कुछ इस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं तो प्लीज़ आपका इदारा है, आप किसी को भी भेजिए, मुझे मेरे घर से अरेस्ट कीजिए, नहीं तो मैं आपके पास हाजिर होती हूँ। अच्छा मैम, खातून जो है बड़ी मोहतरमा है, सोशल मीडिया पर बड़ी अपने आप को बाइज़्ज़त, बाकिरदार, बाशऊर शो करती हैं और बड़ी बात करती हैं करैक्टर असैसिनेशन की, कि फ़लाने बंदे ने मेरे करैक्टर के ऊपर बात की, फ़लाने बंदे ने बात की, मैं तो बड़ी अच्छी ज़बान इस्तेमाल करती हूँ। उस खातून की आपने मुझे एक वॉइस ट्रांसफ़र की, उस वॉइस के अंदर वो बाकायदा उनका लहजा, वो उनकी बातें, वो सारी जो है वो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले। हम अपनी ज़ुबान से बताने से बेहतर है कि हम उनको सबूत दें। ज़रा वो वॉइस चला के दिखाइएगा, मैं अपने देखने वालों को पहुँचाऊँ कि उस वॉइस के अंदर वो मोहतरमा जो हैं वो कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और वो इनकी ज़ात पर नहीं, इनकी बच्चियों के बारे में भी गलत बातें कर रही हैं। खैर अभी तक हमने किसी भी ज़ात, अभी तक हमने किसी भी बंदे को जो है वो पर्सनली टच नहीं किया था। पर्सनली उसकी किसी की बात, उसकी बेटी, उसकी बेटे, उसकी माँ के ऊपर हमने ना कोई बात की, ना हमने गाली दी, ना हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। अच्छा ये डॉक्टर नबिया साहबा की ये वॉइस है, पहले ये सुने। ताल्लुकात बनाए हुए थे वहाँ, अच्छा पैसा चलाती है ना, इधर से हराम का कमाती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, लोगों की बेटियाँ जो है पेश करती है, और वो दूसरी काली माता जो है वो तो अपनी बेटी पेश करती है, उसका तो सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है ना, तो जो अपने घर की बहन बेटियाँ और बच्चे जो है वो नशे करते हैं और पेश करते हैं, वो दूसरों के घर पे जो है वो हमले करते हैं। ये वॉइस आप पहचानिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वॉइस किसकी है, और आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना है कि जो किसी की बच्चियों के लिए, जो बच्चियाँ घर में बैठी जिनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, उनके बारे में एक गलत बात जो है, गलत राय जो है वो देती हैं, तो उस खातून का उसका शऊर क्या होगा, उसका इल्म क्या होगा, उसकी बात क्या होगी। खैर नाज़रीन, ये मामला जो है ये किसी और तरफ जा रहा है। बात सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई थी, एक खातून इंटरव्यू देती, उस बात से अब बात जो है वो पर्सनल जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह का मामला, इस तरह की बकवासात नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई मसला है, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ है, तो आप फ्रंट पे बैठ के, सामने बैठ के बात करें, ना कि छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से वॉइसें करवाएं, छोटे छोटे बच्चों से फ़ोन करवाएं, छोटे छोटे बच्चों से वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर लगवाएं। अगर कोई बात करनी है तो खुद डायरेक्ट करें, ऐसे बातें नहीं होती। कहना तो ये रियलिटी है मशहूर एंकर बुशरा शकील की, जो कि आपने सुनी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सही कर रही हैं, गलत कर रही है, या हक पर आवाज़ उठाना गलत है? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।